اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے، سلسلے سے جڑے ہوئے تمام احباب کو سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے۔ ورد و وظائف جو لوگ کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی مختلف صورتوں کی زکاتیں ادا کر رہے ہیں، اور اسی طرح مختلف اعمال پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو قبول عطا فرمائے، ان کے اعمال میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے اعمال میں کامیابی کامرانی ان کو عطا فرمائے۔ تو یہ سب میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے، میرے پیر و مرشد کی نظر کرم سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے زیر سایہ انشاءاللہ تعالی ابھی عمل کروایا جائے گا حروف ابجد کا۔ اس میں انشاءاللہ تعالی 28 حروف ہیں، 28 حروف کی ترتیب اور اس کی زکوٰۃ ادا کروائی جائے گی۔ تو اس میں پی ڈی ایف فائل بھی ترتیب دے دی ہے۔ پی ڈی ایف فائل جو اس کا سر ورک تھا مین پیج، وہ الحمدللہ گروپوں میں بھی شیئر کیا، تو ہماری یہ ایک سائٹ پر اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی وہ آپ کو دکھا دیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حروف ابجد کے 28 حروف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 28 حروف کو ہم اس کی زکوٰۃ ترتیب سے دیں گے۔ پہلے الف کی دیں گے، حروف ابجد کے الف کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو یہ شرطین کے وقت کے مطابق کریں گے، کیونکہ یہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ستاروں کے ٹائم کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو حروف الف کی زکوٰۃ ہم شرطین میں ادا کریں گے اور حروف با کی بتین میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آگے پھر زبی ہے، پھر آگے یہ پوری ترتیب 28 تک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک ایک حروف کی زکوٰۃ اس کے وقت کے مطابق ہم اس کو زکوٰۃ ادا کرتے 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 28 حروف کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو اس کے فائدے بے شمار ہیں، اس کے فائدے اتنے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے اور تحریر بھی نہیں کر سکتے، جو روحانیت سے ریلیٹڈ ہیں، جو عملیات سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ مختلف صورتوں کے، مختلف دعاؤں کے اور اسی طرح نقوش کے زکاتیں ادا کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا وہ عمل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی عمل پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی یہ ضروری ہے کہ وہ حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اکثر لوگ کوئی کسی سے پوچھا، انہوں نے کہہ دیا ابھی سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں، اتنا پڑھ لیں، اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اور کسی نے مقصد بتا دیا کہ فلاں دعا پڑھ لیں، یا فلاں نادی علی شریف پڑھ لیں، چہل کعب پڑھ لیں، دعائے رد السحر پڑھ لیں، یا حزب البعث شریف پڑھ لیں۔ انہوں نے زکوٰۃ ادا کر لی، پڑھ بھی لیا، لیکن کیا کہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اور وہ پھر ایک عمل کرتے ہیں، کامیابی نہیں ہوئی، دوسرا عمل کیا، پھر بھی کامیابی نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ انہوں نے پڑھائی کی ہے اور عمل پہ، تو پھر بھی کامیابی نہیں ہوئی، اور اسی طرح انہوں نے عمل پڑھ لے، یہاں تک کہ 8-10 تک انہوں نے عمل کر لیے لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی، تو وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے، ہم میں کون سی ایسی کمی ہے، اور کہاں پر ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہم جو ہے نا وہ چھوٹ رہا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ ہم کامیاب نہیں ہوتے، ہمیں اس کی روحانیت نہیں ملتی، ہمارے قلب میں اس کی روحانیت اترتی نہیں ہے۔ ہم مقصد ہے کہ دن رات پڑھائیاں کر رہے ہیں، ساری رات بھی بیٹھے ذکر و اذکار کر رہتے ہیں اور دن میں بھی ہے، لیکن اس عمل کی، اس کی پڑھائی کی ہمیں روحانیت نہیں مل رہی۔ تو اب کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے ہمیں روحانیت مل جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ 10-12-8 اعمال کر لیتا ہے اور وہ پچھلے 4-5 سال اسی میں گزار دیتا ہے، 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد وہ کہتا کہ یہ میں نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے لیکن مجھے پھر کامیابی نہیں مل رہی۔ یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ میں نے ایک استاد کے پاس یہ سیکھا، دوسرے کے پاس یہ سیکھا، تیسرے سے یہ پڑھا، چوتھے سے وہ پڑھا، اور اس سے وظائف لے کے پڑھے، اس نے ہمیں یہ عمل کروایا، اس نے یہ پڑھائی کروائی، اور ہم نے اچھے طریقے سے کی، اس کے لوازمات تھے، پرہیز بھی پورا کیا، پھر اس کے بخورات بھی استعمال کیے، پھر ہم نے ٹائم بھی رکھا پورا، اور اسی طرح ہم جگہ بھی ایک پر ہی بیٹھ کر یہ سارا عمل کرتے رہے، کپڑوں کا اور جائے نماز کا، خوشبو کا، ہر چیز کا ہم نے خیال رکھا۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، تو یہ کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ تو اتنا بندہ 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد وہ سوچتا ہے، پھر وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ کون سے رستے پہ چل رہا ہوں، میں کون سے رستے پہ چل رہا ہوں کہ یہ میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا، حالانکہ یہ رستہ تو سب سے آسان ہے کہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا، الہی ذکر الہی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم پورے لوازمات کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے کسی چیز میں کمی نہیں کری، اور بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، پھر بڑا لگن تھی، بڑا جوش تھا، ٹھیک ہے نا، پھر جب 4-5 سال کے بعد پھر بندہ کہتا کہ میں وہیں پر کھڑا ہوں جہاں سے میں چلا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ ابھی بھی ہیں میرے پاس ایسے لڑکے جو آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ استاد صاحب ہم نے پچھلے 5 سال سے میں نے یہ عمل کر رہا ہوں، مختلف اعمال کیے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ انہوں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے۔ تو ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میں 14,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا رہا ہوں روزانہ، 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا رہا ہوں میں، 8,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا رہا ہوں، اور اسی طرح مختلف اعمال کیے۔ سورہ قریش میں نے بہت پڑھی ہے، سورہ کوثر میں نے بہت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے 2 سال سے 3 سال سے پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا ہے کہ اس کی روحانیت نہیں مل رہی، وہ مزہ اور سرور نہیں مل رہا ہمیں۔ ہم اس سفر پہ تو چل رہے ہیں، ہم اس سفر پہ تو آسانی سے چل رہے ہیں، لیکن وہ سرور نہیں مل رہا، وہ مزہ نہیں مل رہا، وہ ہمیں جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اب ہم مقصد ہے کہ اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہم وہیں پر بیٹھے ہیں جہاں پر پہلے تھے، وہیں پر کھڑے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہے وہ ترتیب سے ہوتا ہے، کوئی بھی کام دیکھ لو، اگر ہم بے ترتیبہ کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، وہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوں گے، اس میں کامیابی جو ہے وہ ہماری سمجھ لو کہ 1% کہہ لو کہ کامیاب، باقی 99% اس میں ناکامی کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس نے اب گاڑی سیکھنی ہے، اور وہ گاڑی لے لی، اس نے گاڑی لے کے، اور وہ کہے کہ میں اب اس کو موٹر وے پہ چڑھا لوں، اور وہاں اس کو 120 پہ، 30 پہ، 50 پہ اس کو بھگاؤں، گاڑی میری اپنی ہے اور لائسنس بھی میرے پاس ہے، جیسے تیسے اس نے لے لیا، تو اب میں اس کو بھگاؤں گا۔ تو گاڑی تو اس نے لے لی، پیسے تو لگا لیے، لیکن اس کو ابھی تجربہ نہیں ہے ڈرائیونگ کا۔ اگر ڈرائیونگ کا تجربہ ہوگا تو وہ چلا پائے گا، نہیں تو وہ نئی گاڑی جو ہے نا وہ بھی تباہ کر دے گا۔ یہی وہ گاڑی پہلے سیکھے گا، بھلے کوئی ہلکی پھلکی گاڑی ہے، اس پہ سیکھ کے پھر نئی گاڑی پہ بیٹھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزہ آئے گا ڈرائیونگ کرنے کا، اس کو پتا ہوگا کہ اب میں اس کو کس طرح میں نے چلانا ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور کام ہیں، اب ہم کام سیکھتے ہیں، اب جیسے ہم میٹرک کا ہم نے امتحان دینا ہے، اب یہ کہیں کہ لو جی امتحان ہی دینا ہے نا، کتابیں ہم پڑھنی ہیں، تو ہم 5ویں سے شروع کر لیتے ہیں، پہلی سے شروع نہیں کریں گے۔ تو جو بندہ 5ویں سے شروع کرے گا وہ کیسے آگے جائے گا؟ اس کو بنیاد ہی نہیں ہوگی اس کے۔ تو عملیات میں بھی یہی چیز ہے، روحانیت میں بھی یہی چیز ہے۔ بزرگ پہلے انسان کو بالکل نرم کرتے تھے، جیسے ایک کسان اپنی زمین ہمیں ہل چلاتا ہے نا، اس کو ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نرم کر رہا ہوتا ہے، تاکہ جب میں اس میں بیج ڈالوں گا نا تو زمین نرم ہوگی تو یہ باہر آ جائے گا۔ اگر یہی زمین بالکل سخت ہوگی اور وہ بیج اس میں ڈال دے گا، زمین کی سطح اوپر والی سخت ہوگی تو بیج کبھی بھی باہر نہیں آئے گا، وہ اندر ہی گھومتا گھومتا اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو مرشد ہو گیا، استاد ہو گیا، تو یہ پہلے کیا کرتے ہیں کہ اپنے مرید کی، شاگرد کو اس طرح وہ بناتے ہیں کہ اس کے پوری باڈی جو ہے نا وہ نرم ہو جائے، روحانیت کو سلب کرنے والے ہو جائیں، روحانیت کو جذب کرنے والی ہو جائے۔ تو مرشد اپنے شاگرد کی، مرشد اپنے مرید کی، استاد اپنے شاگرد کی باڈی کو اس طرح بناتے ہیں ذکر و اذکار سے، وہ ذکر و اذکار پہلے کرواتے ہیں جس سے اس کی جسم، اس کا روحانیت کو ایکسیپٹ کر لے، اس کے جسم کو وہ اس میں صلاحیت کر جائے، جذب ہو جائے، پھر وہ آگے جا کے بڑے اور سخت اعمال کرواتے ہیں، اور وہ آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ جب کسان دیکھتا ہے کہ میں نے بیج ڈال دیا، زمین بھی میری نرم ہے، زمین بھی میری تیار ہے، اب میں اس کو پانی لگاؤں گا تو یہ ایک دم سے باہر آ جائے گا۔ اسی طرح مرشد اور استاد اپنے شاگرد کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ اس کو پہلے اس کے جسم کو اس حساب سے بناتا ہے کہ اس کے جب وہ پڑھے گا تو اس کے فوراً اس کے دل میں یہ روحانیت اتر جائے گی، تو اس کے دل میں روحانیت اتر جائے گی اور اس کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حروف ابجد یہی چیز ہے۔ جو احباب نے حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ان کو پڑھا ہوگا، ان کے معمول میں ہوگا کہ وہ روزانہ اس کی مداومت کر رہے ہوں گے، تو حروف ابجد کی یہ خاصیت ہے اس میں کہ جب ہم حروف ابجد کی الف کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، با کی کر لیں گے، تا کی کر لیں گے، جیم کی، دال کی، ساروں کی ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے کرتے یا تک جب پہنچیں گے تو ہمارے جسم میں وہ چیز صلاحیت کر جائے گی اور وہ روحانیت
روحانیت جذب ہو جائے گی کہ باقی سارے اعمال میں آسانی ہو جائے گی۔ کہہ لو کہ ہمارا پوری باڈی جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گی کہ جب ہم کوئی بھی عمل پڑھیں گے، کوئی پڑھائی کریں گے، کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے نا، 100% کامیابی ہوگی۔ حروف ابجد اسی لیے ضروری کہا گا کہ پہلے آپ حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جب آپ حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل پڑھیں گے، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ ذکر و اذکار کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ بھی پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا اور اس کی روحانیت کھلے گی۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مجھے وہ چیزیں نظر آ گئی ہیں جو میں پچھلے 5 سال سے کر رہا تھا تو بھی نظر نہیں آئی، تو یہ ایک مرتبہ پہلے میں ہی آ گئی ہیں۔ تو حروف ابجد کی زکوٰۃ کے بہت سارے طریقے ہیں جو الحمدللہ ہمیں عطا ہوئے ہیں، ہم نے اس کو آگے شاگردوں کو کروانے، تو اس کے لیے PDF تیار کی ہے۔ PDF میں پہلے اس کی ہدایات ہوگی کہ آپ نے ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے پھر یہ آگے آپ نے حروف ابجد کی باری باری زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حرف کی زکوٰۃ ادا کریں گے، کرتے کرتے پھر آپ نے یا تک جانا ہے، سارے حروف کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس کو مدامت میں رکھیں گے اور اس کے اعمال انشاءاللہ تعالی وقت مناسب پر اس کے اعمال کی PDF فائل بھی بک بھی بنائیں گے۔ تو ابھی اس میں صرف حروف ابجد کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے کہ الف کی زکوٰۃ کس طرح کرنی، با کی کس طرح کرنی، تا کی کرنا، وہ تحریر اس میں موجود ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا بخورات استعمال ہوں گے، کیا خوشبو استعمال ہوگی، وہ سارا کچھ PDF فائل میں لکھا ہوگا اور اس میں ہدایات ہوگی جس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے کامیابی سے نوازے گا اور آپ حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ جو بھی عمل کریں گے کہیں سے بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی جمادی اول کے 1 تاریخ سے یہ ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ ہم آپ کو اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ چاند کی جو منزلیں ہوتی ہیں، پہلی منزل اس کی شرطین ہے، پھر آگے بطین ہے، تو وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح پڑھنا ہے اور کون سی منزل میں پڑھنا ہے، اور منزل کا ٹائم بھی بتائیں گے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ پہلی منزل ہے اس کی، تو اسی دوران آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی دوران آپ نے یہ عمل شروع کر کے پورا کرنا ہے۔ پھر دوسرا جو ہوگا آپ کا وہ با ہوگا، تو با آپ نے بطین میں شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بطین کی منزل کب سے شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، اسی دوران آپ نے با کی جو ہے نا وہ اس کے وظیفے کو شروع کرنا، پڑھائی کو کرنا ہے۔ جب یہ آپ کا با مکمل ہو جائے گا پھر تا آ جائے گا، اسی طرح یہ پورا کرتے ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی جمادی اول کے پہلے دنوں سے یہ عمل شروع ہوگا جہاں سے شرطین شروع ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹائم آپ کو بتائیں گے گروپ میں۔ تو یہ جب ہم اس کو پورا کرتے کرتے اس کے پاس تمام اعمال پورے ہو جائیں گے، پھر اس کے جو ہے نا وہ اعمال انشاءاللہ تعالی خانگاہ سے بھی آپ کو دیے جائیں گے اور وقت مناسب پر انشاءاللہ تعالی اس کی PDF فائل بھی آ جائے گی اور اس کے اعمال کہیں سے بھی ہوں گے، کیونکہ آپ ایک عامل ہیں، حروف ابجد کے آپ عامل ہیں، تو اس کے اعمال آپ کہیں سے بھی آپ کو ملیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ عامل ہوں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی خانگاہ سے آپ اجازت لے کے وہ اعمال کر سکتے ہیں، ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام باپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ مکمل نگرانی میں ہوگا، مکمل توجہ کے ساتھ ہوگا اور اس کی سرپرستی انشاءاللہ تعالی میں خود کروں گا، تو اس میں رجت نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو رجت کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جب آپ یہ عمل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ ساری زندگی اعمال کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، کبھی آپ کو رجت نہیں ہوگی، کسی عمل میں رجت نہیں ہوگی، کسی پڑھائی میں رجت نہیں ہوگی، کسی وظیفے میں رجت نہیں ہوگی۔ جو لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں نا کہ حضرت یہ عمل پڑھا تھا اور رجت آ گئی ہے، تو بھائی آپ کے استاد نے پیچھے سے نگرانی نہیں کی ہوگی، آپ کے پیچھے استاد نے آپ کے توجہ نہیں رکھی ہوگی، یا اس نے اجازت دے دی ہے تو سرسری دے دی، بھائی ٹھیک ہے پڑھ لو، پیچھے نگرانی نہیں کر رہا تھا یا وہ اس چیز کا اہل نہیں تھا۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ حروف ابجد کی زکوٰۃ ادا کریں گے اس کے بعد آپ ہمارے سے اجازت لے کے کوئی بھی عمل کریں گے، کسی قسم کا بھی عمل کریں گے، یا کہیں صاحب مجاز ہوتا ہے اس سے اجازت لے کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو رجت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں کبھی رجت نہیں ہوگی آپ کو، اور ہر عمل میں کامیابی ہوگی۔ چاہے آپ 3 دن کا عمل کر لیں تو کامیابی ملے گی، 9 دن کا عمل کر لیں، 21 دن کا کر لیں، 40 دن کا کر لیں، انشاءاللہ تعالی 100% آپ کو کامیابی ملے گی ان حروف کی وجہ سے۔
کیونکہ پہلے ہی آپ ان کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، اور یہ 28 کے 28 حروف ہی ہیں قرآن پاک میں، ان کی آپ نے منفرد علیحدہ علیحدہ زکوٰۃیں ادا کر لی ہے۔ تو پھر جب آپ ایک تحریر پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ کوثر پڑھیں گے، سورہ مزمل شریف پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی سارے حروف ابجد ہوں گے، یہی اس میں حروف تہجی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان میں پھر آپ کو رجت نہیں ہوگی، کسی قسم کی رجت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، آپ بے خوف ہو کے اس کا عمل کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ربیع اول کے پہلے دنوں سے یہ عمل کروایا جائے گا۔ جو اب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ہر بندہ اس کو عمل کرے، تاکہ وہ جو عمل پڑھ رہا ہے، جو روحانیت پہ ہے، وعظ و وظائف کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کو کامیابی ملے۔ اس کو کامیابی ملے گی تو وہ اس کا دل مطمئن ہوگا۔ جس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے وہاں کامیابی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا پھر؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ تمام احباب اس کو زکوٰۃ ادا کریں، ہمارے نگرانی میں کریں۔ تو اس میں یہ کہ جمادی اول کے پہلے دنوں سے یہ شروع کروایا جائے گا۔ ہمارا جو شعبہ عملیات کا نمبر ہے یہ اسکرین پر آپ دیکھیں گے، ادھر آ رہا ہوگا، تو اس پر آپ نے واٹس اپ کر کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ رجسٹریشن کروا کے پھر آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے، وہاں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، آپ کو بتایا جائے گا زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، پرہیز کیا کرنا ہے، پھر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو کمر کی منزل شرطین کب سے شروع ہوگی، بطین کب سے شروع ہوگی، آگے پوری منزلوں کا بتایا جائے گا کہ اب اس حرف کی اب سے منزل شروع ہو رہی ہے، اپنے یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ملیں گی، روحانیت نورانیت ملے گی۔ تو تمام احباب ہمارے شعبہ عملیات والے نمبر پر رابطہ کریں، کال کریں، واٹس اپ کریں، اپنی رجسٹریشن کروائیں، اور پھر گروپ میں ایڈ کر کے وہاں مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے۔ بار بار میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کو پڑھیں، اس کو ورد میں کریں، اس کو عمل کریں؟ یہ سارا کچھ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بنیاد پکی ہو جائے گی۔ جب آپ کی بنیاد پکی ہوگی، آپ جتنی بڑی بھی منزل کھڑی کر لیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ کی بنیاد پکی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر ایک ہی گراؤنڈ فلور بھی بنائیں گے نا تو بھی وہ گر جائے گا۔ تو فرسٹ فلور پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آگی، گراؤنڈ فلور ہی گر جائے گا آپ کا، بنیاد ہی نہیں ہے آپ کی۔ تو اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے، آپ 3 اعمال کر لیں، 4 کر لیں، تو چاروں میں ہی انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ کسی میں یہ نہیں ہوگا کامیابی نہیں ملے گی، 100% آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو میری تمام احباب سے استطاعت ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔